ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین کہ اللہ تبارک و تعالی نے تحقیق اللہ نے انسان کو حسین بنایا، انسان کو خوبصورت بنایا، انسان کو اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا، لیکن خوبصورت بننے والا انسان جب وہ خوبصورت بنا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات کرنے سے پہلے، یہ کلام کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے چار قسموں کو یاد فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے ابراہیم کے شہر کی، قسم ہے عیسیٰ کے شہر کی، قسم ہے موسیٰ کے طور کی، قسم ہے محبوب کے امن والے پیدائش کے شہر کی۔ یہ چار قسمیں اللہ نے یاد فرمائی، اور ان چار قسموں کو یاد کرنے کے بعد چار اولو العزم پیغمبروں کے شہروں کی قسم اللہ نے یاد فرمائی۔ اس کے بعد انسان کے حسن کو بیان کیا، انسان کی خوبصورتی کو بیان کیا۔ لوگ کہتے ہیں، مفسرین کے اقوال ہیں کہ یہاں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے انسان کی جوانی کا شباب مراد ہے، انسان کی جوانی کا حسن مراد ہے۔ اللہ نے انسان کو جوبنوں پر جو شباب آتا ہے وہ عطا فرمایا، اور اس کے بعد پھر انسان کے بڑھاپے کے حوالے سے فرمایا۔ رب نے ایک متعینہ مدت کے لیے انسان کو خوبصورت جوانی عطا کی، رب نے ایک مقررہ مدت کے لیے انسان کو حسین جوانی عطا کی، حسین جوانی کے لمحات عطا کیے، اور اس کے بعد پھر میرے کریم نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت انسان کو بڑھاپے کے گڑھے کے اندر ڈھکیل دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان کی جوانی کی اہمیت کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے کسی بھی قوم کا جوان ہو، قوم کا جوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، قوم کا اثاثہ ہوتا ہے۔ جس قوم کے جوان اپنے آپ کو قوم کے حوالے سے حساس کر لیتے ہیں، متحرک کر لیتے ہیں، فعال زندگی کو اختیار کر لیتے ہیں، اس قوم کی تاریخ سنہری حروفوں سے لکھی جاتی ہے۔ اور جس قوم کے نوجوان اپنی قوم کے مفاد کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شاعر مشرق، مفکر قوم ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شائی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج نوجوانوں کی فکر تبدیل ہو چکی ہے۔ مغربی لٹریچر نے اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے ہمارے جوانوں کی سوچ کو معطل کر دیا ہے، ہمارے جوانوں کی سوچ کو زنگ آلود کر دیا ہے۔ لوگ کل تک کہتے تھے مسلمانوں کی تلواریں زنگ آلود ہو گئی ہیں، اگر تلواریں صرف زنگ آلود ہوتی تو ہمیں اتنا احساس نہ ہوتا۔ اب فکر بھی زنگ آلود ہو چکی ہے، اب سوچ بھی زنگ آلود ہو چکی ہے، اب فکر بھی معطل ہو چکی ہے۔ تلواروں کے زنگ آلود ہونے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا فکروں کے زنگ آلود ہونے سے نقصان ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سوچ اتنی بدل چکی ہے، سوچ اتنی تبدیل ہو چکی ہے۔ جوانی کا مطلب کیا؟ جوانی کا مطلب سیر و تفریح، جوانی کا مطلب پارکوں میں گھومنا، جوانی کا مطلب نیٹ پر پوری راتوں کو گزار دینا، جوانی کا مطلب موبائل کو ہاتھ میں رکھ کر پورے وقت کو گزار دینا، جوانی کا مطلب کالج کے زینے پر قدم رکھتے ہی حسن کا متلاشی بن جانا، جوانی کا مطلب ناولوں کو پڑھنا، جوانی کا مطلب سیریلوں کا دیکھنا، جوانی کا مطلب فلموں کا دیکھنا، مغربی تہذیب میں ڈوب جانا۔ لیکن سنو، وہ کسی آوارہ جوان کی فکر ہو سکتی ہے کہ کالج کے زینے پر وہ حسن تلاش کرتا ہے،
کی جوانی حسن کے پرستار نہیں ہوتی، مومن کی جوانی کا مطلب خالد بن ولید ہے، مومن کی جوانی کا مطلب محمد ابن قاسم ہے، مومن کی جوانی کا مطلب طارق ابن زیاد ہے، مومن کی جوانی کا مطلب قاسم ابن حسن کی جوانی ہے، مومن کی جوانی کا مطلب ہم شبیہ مصطفیٰ علی اکبر کی جوانی ہے۔ یہ وہ جوانی ہے جس نے زمانے میں انقلاب پیدا کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس مہم کو بھی سر کرنا ہوا میرے آقا نے جوانوں کو آگے بڑھایا۔ میرے رسول سے بڑھ کر ماہر نفسیات نہ کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مدینہ منورہ والوں کا وفد آیا، ابھی مدینہ نہیں ہوا تھا، ابھی مدینہ منورہ نے میرے رسول کے قدموں کو نہیں چوما تھا، ابھی مدینہ یثرب کہلاتا تھا۔ یثرب کے لوگ آتے ہیں، آقا ہمارے علاقے میں آپ کوئی مبلغ دیں۔ میرے سرکار نے کسی بوڑھے کو نہیں بھیجا، بلکہ سرکار نے اپنے نو عمر جوان صحابی حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر کو بھیجا۔ کون مصعب؟ جانتے ہیں آپ، ہم نے تو لباس ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، شارٹ شرٹ اور جنس پہن کر یوں لگتا ہے جیسے ہم زمین پر ہی نہیں ہوں۔ آج سے 1450 سال پہلے مصعب اس مالدار ماں کے بیٹے کا نام ہے کہ پورے مکے میں ان سے بہترین اور قیمتی لباس کوئی پہنتا نہیں تھا، اور مصعب جوانی میں اور شباب کے عالم میں ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ جب مصعب مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو گھر کے اندر عورتیں باتیں کرتی تھی، شاید عمیر کا بیٹا مصعب جا رہا ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ قیمتی خوشبو مکے میں کوئی استعمال نہیں کرتا۔ لیکن جوانی دیوانی ہو گئی، کس کی؟ کسی کے زلف و رخسار کی نہیں، بلکہ ان زلفوں کی جسے قرآن واللیل کہتا ہے، ان رخساروں کی جسے قرآن والضحیٰ کہتا ہے۔ اور جب آگئے بارگاہ رسالت میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اس کے بعد ماں نے کہا، مصعب یا تو مجھے پسند کر یا تو محمد کو پسند کر۔ مصعب جواب دیتے ہیں، ماں میں تجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو نہیں مانتی تو سن لے، اگر فیصلہ یہ ہے کہ محمد عربی کے مقابلے میں تو آئے گی تو پھر ماں نہیں ہوگی، بلکہ میرے لیے تو مصطفیٰ کریم کا دامن سب کچھ ہے۔ میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنے آقا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر مصعب ابن عمیر کھڑے ہو گئے۔ ماں نے کہا، مصعب اگر محمد کا دامن تھاما ہے تو اب فاقہ کشی کے لیے تیار ہو جا، میرے قیمتی کپڑے دے دے، میری قیمتی خوشبو دے دے، میرے مکان سے نکل جا۔ مصعب نے کہا، سب گوارا ہے لیکن مصطفیٰ کا دامن چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ یہ جوان ہے مکے کے جوان کی، اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے آقا کو دل دیا۔ میرے آقا کے دیوانوں، اگر آقا کو دل دیا ہوتا تو پھر انگریزی تہذیب کے مطابق کپڑوں کو کیوں پہنتے؟ ہم اس کپڑے کی طرف کیوں جاتے؟ ہم اس فیشن کی طرف کیوں جاتے جس کی طرف ہیرو لے جا رہا ہے؟ مصعب ابن عمیر نے اب کپڑے اتار دیے، ماں کو دے دیے، کچھ میسر نہ آیا تو جسم پہ ٹاٹ لپیٹ لیا اور آقا کی بارگاہ میں آئے۔ کل تک کے جو قیمتی لباس پہن کر، قیمتی خوشبو لگا کر مکے کی گلیوں میں چلتا تھا، وہ مصعب ابن عمیر ٹاٹ کے کپڑے پہن کر، بلکہ کپڑے بھی نہیں، جسم کو ٹاٹ لپیٹ کر مصعب میرے آقا کی بارگاہ میں آئے۔ آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مصعب ابن عمیر کو دیکھ کر کہا، لوگوں جانتے ہو یہ وہی عمیر کا بیٹا مصعب ہے کہ جو قیمتی لباس میں مکے میں مشہور تھا، آج میری محبت میں ٹاٹ اوڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد جب وہ قافلہ آیا یثرب سے تو میرے سرکار نے مدینہ منورہ بھیج دیا۔ جانتے ہیں آپ، رات و دن کی محنت سے آقا کریم کی آمد سے پہلے یثرب میں مصعب نے وہ انقلاب پیدا کیا کہ پورے مکے کو بن دیکھے میرے رسول کا شیدائی بنا دیا، میرے آقا کا دیوانہ بنا دیا۔